اللہ کے جو نے اسلام کے ساتھ جو کئی احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی رہا کہ جو مسلمان مصنفین تھے یا مسلمان تحقیق کرنے والے تھے انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس کی کوئی دوسری مثال کسی دوسرے مذہب میں ہمیں نہیں ملتی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان علماء نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں اتنی معلومات جمع کر دی کہ دوسرے مذاہب اتنی معلومات اپنے پورے مذہب کے بارے میں بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں جو معلومات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جمع کر دی گئی ہے، تو اللہ کے رسول کی جو سیرت لکھی گئی حضور کی وفات کے بعد سے، جو لوگوں نے آپ کی زندگی کی چیزیں جمع کرنی شروع کی کہ حضور کی زندگیاں کس طرح گزری، کیا ہے کیا نہیں، یوں احادیث جو تھیں حضور کی وہ تو آپ کی حیات سے ہی، آپ کی زندگی سے ہی جمع ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور صحابہ کرام نے ہی بہت سارے صحیفے بنا کر رکھ رکھے تھے جو بعد میں پھر عام ہوتے چلے گئے۔ لیکن پیارے نبی کیسے تھے، آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، یہ تمام چیزیں پیارے نبی کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئیں، جمع ہونی شروع ہوئیں کتابی شکل میں۔ اس سلسلے میں بہت سارے کام ہمارے سامنے ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے، 3 چیزیں ہیں جو عام طور پر جمع کی گئیں۔ ایک تو جمع کی گئیں، بلکہ 4 چیزیں۔ ایک چیز جو تھی وہ مغازی کی جمع کی گئی، اس کو کتاب مغازی کہتے ہیں ہم عربی کی اصطلاح میں، یعنی غزوات، جنگیں جو تھیں ان کے حالات۔ وہی مغازی بعد میں پھیلتے پوری سیرت بن گئی، اس کو اب ہم سیرت کہتے ہیں۔ اب جو میں 4 چیزیں گنا رہا ہوں وہ چاروں کی چاروں اب سیرت میں شامل ہونے لگی۔ ہم جب کہتے ہیں سیرت تو پھر اس کا مطلب ہے وہ چاروں چیزیں جو میں گنا رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے جمع ہونی شروع ہوئی مغازی، کہ فلاں جنگ میں یہ حالات تھے، فلاں جنگ میں ایسا ہوا، فلاں جنگ میں یہ ہوا، فلاں جنگ میں یہ ہوا، تو سب سے پہلے جنگوں کے حالات جمع ہونے شروع ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ایک کام ہونا شروع ہوا کہ حضور کے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں یا اہل علم کی اصطلاح میں کہہ لیں دلائل۔ دلائل کا مطلب حضور کے معجزات اور وہ چیزیں جن سے آپ کی نبوت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، وہ جمع ہونی شروع ہوئی۔ جیسے امام بہقی کی دلائل النبوہ بڑی مشہور ہے، اعلام النبوہ، دلائل النبوہ، اصبہانی کی، ابن ابی دنیا وغیرہ بے شمار مصنفین ہیں جن کی اس طرح کی کتابیں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ یہ بھی سیرت کا حصہ ہیں، مغازی سیرت کا حصہ ہیں، دلائل سیرت کا حصہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر کام ہونا شروع ہوا خصائص کا۔ خصائص کا مطلب یہ تھا کہ صرف وہ چیزیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھیں، جو حضور کا امتیاز تھی، صرف حضور کو ملی، پوری انسانیت میں حضور کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، وہ چیزیں لوگوں نے جمع کرنی شروع کی۔ انہی میں سے امام سیوطی کی زیادہ مشہور جو ہوئی وہ خصائص کبریٰ 2 جلدوں میں ہے، وہ جمع ہونی شروع ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں خصائص کے ذہن میں سامنے آئیں۔ چوتھی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے شمائل۔ شمائل کا مطلب ہے عادات، اطوار، مزاج، اس کے اندر چہرہ مہرہ وہ سب شامل ہے۔ تو چوتھی طرح کی چیزیں شمائل کی تھی۔ اب جب ہم کہتے ہیں سیرت، تو سیرت میں چاروں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ اس میں جنگوں کے حالات بھی ہوتے ہیں، حضور کی جسم مبارک کے حالات بھی ہوتے ہیں، اخلاق، کردار بھی ہوتا ہے، معجزات بھی، یہ سب کچھ جب شامل ہو جاتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن ماضی میں، شروع میں، پہلے دور میں یہ چاروں چیزیں الگ الگ تھیں، اور ان چاروں پر بھرپور کتابیں، بہت بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہوتا گیا اور جمع ہوتا چلا گیا۔ ان میں سے بہت ہی اہم کتاب، بلکہ شاید شمائل کے بعد میں سب سے اہم کتاب جو ہے وہ امام ترمذی کی ہے۔ امام ترمذی کی کتاب کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ترمذی جو ہیں یہ ان مصنفین میں سے ہیں، ان خوش نصیب مصنفین میں سے ہیں جن کی کتاب جامع ترمذی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ وہ دنیا میں جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں کلام پاک کے بعد ان میں شامل ہوئی۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی۔ امام ترمذی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شاگرد ہیں بلکہ امام بخاری نے ایک بار امام ترمذی سے کہا کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے اس سے کئی گنا فائدہ تم سے میں نے اٹھایا ہے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں امام ترمذی سے، اپنے شاگرد سے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پائے کے آدمی ہوں گے خود امام ترمذی۔ امام ترمذی نے حدیثیں سنی امام مسلم سے بھی، یہ بھی ان کی خاص بات۔ امام ترمذی نے حدیثیں سنی امام ابو داؤد سے بھی، تو گویا کہ صحاح ستہ کے 3 مصنفین سے
امام ترمذی نے استفادہ کیا، ان میں سے سب سے زیادہ امام بخاری سے، اور انہی بخاری کا بیان یہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا اس سے کئی گنا فائدہ میں نے جو ہے تم سے اٹھایا ہے۔ یہ امام ترمذی کا مقام ہے۔ تو امام ترمذی کے اس مقام کی وجہ سے بھی ان کی اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور یہ کتاب پھیلتی چلی گئی۔ اردو زبان میں جب یہ کتاب پہنچی تو اس پر بہت سارے کام ہوئے، اور یعنی کہ مختلف مکاتب فکر کے مختلف انداز کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اس سلسلے میں کام کیے جو شمائل کے سلسلے میں ہم لیتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے سامنے امام ترمذی کی جو کتاب ہے اس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا ایک مقصد 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، یا 2 رویے ہوتے ہیں۔ یا تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ شرعی طور پر ہمیں یہ ربیع الاول میں کچھ کرنے کو کہا تو گیا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات دونوں اسی مہینے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی مناسبت سے عام طور پر سوسائٹی میں جو چیزیں پھیلا دی گئی ہیں وہ بہت انتہائی خراب اور ایسی ہیں جن کا حضور کی ذات گرامی سے اور آپ کی تعلیم سے، آپ کی شریعت سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اگر ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم لٹ لے کے سارے معاملات کو ختم کر دیں اور لوگوں کو گھر میں گھسا دیں، ہے نا، جو کہ ممکن نہیں ہے جس طرح سے حالات بالخصوص ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی چیزوں کو توڑنے کے بجائے موڑنا سیکھ لے اور اچھے انداز سے ان کو اپنی طرف لانا سیکھ لے۔ اس کا بہترین راستہ ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ امام ترمذی کی کتاب شمائل محمدی جو ہے وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے شروع کیا کہ حضور کیسے تھے، بظاہر کیسے تھے، دکھنے میں کیسے تھے، اور یہاں سے ہوتے 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 آپ کا اخلاق، کردار، تعلیمات، معجزات سے لے کر پھر وفات تک صورتحال پوری پہنچ گئی۔ یہ تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شمائل کے عنوان سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام ترمذی کو خاص مقبولیت اس لیے حاصل ہے کہ وہ سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے ہیں، اس لیے حاصل ہے کہ وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اس لیے حاصل ہے کہ امام بخاری کے ایسے شاگرد ہیں جن سے امام بخاری نے بھی استفادہ کیا، یعنی اپنے شاگرد سے بھی استفادہ کیا، ایسے شاگرد ہیں امام ترمذی، لہٰذا ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی۔ ایک بات یہ ہے کہ شمائل، سوال یہاں پہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اگر شمائل پڑھ رہے ہیں، حضور کے اخلاق، کردار، عادات، اطوار پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اب ہم اگر فائدے اپنے ذہن میں تازہ کریں تو کئی سارے فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ فائدہ جو سب سے اصل ہے، جو بالکل بنیاد ہے اور ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے اور ہر چیز کی بنیاد سمجھنا چاہیے ہمیں اسے، وہ یہ کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا، آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے جس کو کلام پاک نے فرمایا کہ جس تم میں سے جو آدمی چاہے، اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے جو آدمی چاہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو میرے راستے پہ چلنے لگو، میرے پیچھے بھی چلنے لگو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے آٹومیٹکلی خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے اسوے پہ چلیں، اور اللہ کے رسول کی پیروی ہمیں لے جاتی ہے اس راستے کی طرف جس راستے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جو ہر مومن کا پوری زندگی کا، ادھر پوری زندگی کے کریم انسان کی وہی ہونی چاہیے ہر مسلمان کے لیے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو شمائل کو پڑھنے کا یہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فائدے ایسے ہیں جو سائڈ میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر شمائل کو پڑھنے سے ہمارے سامنے اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو تاریخی فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تاریخ کے کامیاب ترین انسان، تاریخ کے ایسے انسان کی جس سے بڑا کامیاب انسان تاریخ میں کوئی نہیں گزرا، اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ اس طرح سے آتی ہے کہ ایک ایک بال صحابہ کرام نے ایسا لگتا ہے چھوڑا نہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے چیزیں بیان کی ہیں حضور کی۔ تو اگر ہسٹوریکل تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہمارے سامنے گوشہ یہ ہے اس کا۔ اگر ہم سماجی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے کہ عہد نبوی میں تمدن کیسا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب جو تھا اس وقت کے سویلائزیشن کی کیا صورتحال تھی، اس کا ہمیں کچھ اندازہ لگانا ہو،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت جو کہ عرب کی تھی اور 6 صدی ہجری کی ہے، اس کے کھانے پینے کے برتن، پہننے کا لباس اور چپل، جوتے، سرما، کنگھا وغیرہ وغیرہ، ان کی نوعیتیں کیا تھیں، یہ کس طرح کی چیزیں تھیں، اور اس زمانے میں کیا کیا چیزیں کس کس طرح کی استعمال ہوتی تھی، وہ ہمیں سائٹ سے پتہ چلتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہمارے سامنے فائدے ہیں، جو ہمارے علمی فوائد جو ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ علمی فائدے، مثال کے طور پر بھائی علمی فائدے یہ کہ اگر خود حدیث کو صحیح یا غلط یا کمزور ثابت کرنے کے لیے علماء کرام نے پوری جو بھیڑ لگائی کتابوں کا، اور ایک انبار جمع ہو گیا کتابوں کا، وہ سب کا سب اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو ظاہر بات حدیثیں نہ ہوتی تو ہمارے سامنے وہ چیزیں نہ ہوتی جو آج دنیا میں ہمارے سامنے پوری ایک لائبریری کی لائبریریاں جو ہیں وہ بڑی سے بڑی وہ اس پر قربان کی جا سکتی ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس علمی فائدہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے آیا۔ غرض یہ کہ شمائل کو پڑھنے کے ہمارے سامنے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے سب سے بنیادی، سب سے مرکزی، بالکل اصلی فائدہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر ہم رسول کی اتباع کریں گے، اور جب رسول کی اتباع کریں گے تو ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے جس راستے کی منزل، جس راستے کا اختتام اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور ہم محبت ہماری طرف سے نہیں بلکہ آیت جو بتاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت، ہمیں تو محبت ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد اسے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس میں ہمیں ایک بات کا اہتمام کرنا ہے، 2 چیزوں کا۔ ایک تو یہ کہ کتاب میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں امام ترمذی کی اس کتاب میں، وہ ساری باتیں پوری ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ کتاب کی جو عبارت ہے، مین ٹیکسٹ جو ہے اس کا، وہ بھی ہمارے سامنے پورا ہو جائے۔ تو دونوں باتیں ہیں، اس لیے اس کے لیے ہم یہ طریقہ نکالیں گے کہ پہلے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ عبارت پڑھتا چلا جائے گا، اور ایک باب یعنی یا آدھا باب جتنا بھی ہو صفحات کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیا جائے گا، کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پورے باب کا ایک بار خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے باب شروع کیا ہے، وہ باتیں آگے آئیں گی، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کا، خلق، حضور کیسے تھے، یعنی انسان دکھنے میں کیسا تھا، نظر آنے میں کیسا تھا۔ سب سے پہلے امام ترمذی یہ باب لائے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو حدیثیں بیان ہو سکتی ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات یہاں پہ ذہن میں رہنی چاہیے ہم لوگوں کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء، یا بلکہ یوں کہیں اس سے پہلے اس طرح سمجھیں کہ کوئی بھی انسان ہو، عام طور پہ ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے بھائی اصل تو انسان کے دل کا معاملہ ہے، اور دل اصل میں انسان کا صاف ہونا چاہیے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ اصل جو ہے وہ انسان کا دل ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے اور حق ہے کہ جس طرح انسان کا دل اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح اس کا ظاہر، اس کا جسم بھی اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کا جسم بتاتا ہے اس کا ظاہر، اس کی وضاحت، اس کا رنگ ڈھنگ، چال چلن، یہ بتاتا ہے کہ وہ کس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مومن کی شکل، صورت، شباہت، اوڑھنا پہننا، دوسروں کے ساتھ پیش آنا، سونا جاگنا، تمام پوری زندگی کی جو چیز ہے، روٹین جو ہے اس کا پوری زندگی کا، یہ بتاتا ہے ہمیں کہ انسان کس شخصیت سے، کس مذہب سے، کس شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ سب سے پہلے بات انہوں نے شروع کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، کہ حضور کا جسم کیسا تھا، اور پھر اس میں تفصیل کے ساتھ آپ دیکھیں گے آگے کہ تفصیل کے ساتھ ایک چیز آتی رہی ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں چیزیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ یقین جانیے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ حدیثیں آتی جائیں، آپ غور کرتے جائیں کہ کیا ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے ماں باپ کے بارے میں معلوم ہیں، تو کئی چیزیں ایسے نکلیں گی جو ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوں گی۔ وہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کو محفوظ کیا اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ لہٰذا صحابہ کرام کے ہمارے پاس جو ہمارے اوپر جو دوسرے بڑے احسانات ہیں، بھائی حضور صحابہ کرام کا ایک بڑا احسان یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر انہوں نے اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پوری پرسنالٹی کس طرح نظر آتی تھی کیسی، اس کی باتیں، اس کے احوال جو ہیں وہ سامنے نقل کر کے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان لوگوں نے تو حضور کو دیکھا تھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا وہ کم سے کم اندازہ لگا سکیں کہ پیارے نبی کیسے تھے. اور آپ کے اب جگہ جگہ باتیں آئیں گی، یہ کئی لوگ نقل کریں گے کہ نقل کرتے جا رہے ہیں میں ایسا 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 دیکھا، اور بھائی سچی بات یہ ہے کہ ایسا آدمی نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. آخر میں بات آ کے آدمی یہی ختم کرتا ہے. وہ صرف کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کی بات ہے اصل میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا پیغام جو ہے اس جیسا پیغام نہ پہلے کبھی سنا گیا نہ آپ کے بعد کبھی سنا گیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل، مکمل، اچھا، پیارا انسان نہ آپ سے پہلے کبھی پیدا کیا گیا اور نہ آپ کے بعد کبھی پیدا کیا جائے گا. چلیے صاحب پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخبرنا ابو، اوپر وہ لکھا ہوگا قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ موسیٰ، اسے ضرور پڑھیے، کیونکہ اخبرنا امام ترمذی کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ لامام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی. ٹھیک ہے. قال اخبرنا، قال اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد بن عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجمد قطط جعد القطط ولا بالصبت. بعث الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. سبت ہے، سبت نہیں ہے. ایک منٹ رک جائیے. اس حدیث میں، پہلی حدیث میں ایک مطلق بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے اپنی سند نقل کر کے بتایا کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں. حضرت انس کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ گزارنے والے صحابی، اور اگر تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے زیادہ جینے والے صحابی بھی حضرت انس ہی ہیں. سن 93 ہجری تک باحیات تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ اور بھی اس وقت صحابہ کرام باقی تھے. بہرحال یہ طے ہے کہ سن 93 ہجری تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، زندہ تھے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل بائن، نہ تو بہت ہی لمبے تڑنگے ایسا کہ آدمی بالکل انوکھا سے لگنے لگے، اور نہ تو بہت لمبے تھے، نہ بہت ہی چھوٹے تھے، نہ ہی ایسے سفید تھے کہ ویسا سفید جس کو دیکھ کے آدمی قریب سے دیکھے تو تھوڑی سی گھنسی آنے لگے. ہاں، اس طرح نہ تو ایسے سفید تھے کہ بالکل چونا ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا سفید، اور نہ ہی سانولے تھے، نہ ہی آپ کا رنگ دبا ہوا تھا، بلکہ درمیانی سا رنگ تھا، اور ایسا رنگ جس کے اوپر جس میں سرخی مائل ہو، ہلکا سا سرخی کا اثر ہو، یعنی بالکل سفید چونے جیسا بھی نہ ہو آدمی، نہ بالکل کالا ہو، نہ بالکل رنگ دبا ہوا ہو، بلکہ ہلکا سا سرخی مائل بھی آپ کا رنگ تھا. اور اس کے بعد آپ کے بال جو تھے نہ ہی وہ بالکل گھنگریالے تھے، بالکل افریقیوں کے عام طور بال ہوتے ہیں گھنگریالے، نہ ہی ایسے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی چیز تھی. ہلکا سا گھنگر بھی تھا موجود بالوں میں، اور وہ سیدھے بھی تھے. بعثہ اللہ تعالیٰ رأس 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا. اور پھر آپ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے مکہ میں 10 سال قیام کیا. اب یہاں پر آ کر ذرا سا ایک وہ موجود ہے اختلاف، لیکن آگے چل کے بات صاف ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، کسی نے آپ سے ٹائم پوچھا، 9:05 ہو رہے ہیں، آپ نے کہا 9 بج رہے ہیں یا 9:15 بج رہے ہیں، تو آپ جو ہے پورا ایک جو فگر ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. جو منٹس ہوتے ہیں، سیکنڈ ہوتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی. آپ بھائی تمہارے والد کی عمر کیا تھی؟ آپ نے کہا 65 سال تھی. 65 سال کچھ مہینے بھی رہے ہوں گے، ان مہینوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. فلاں کی ایج کیا تھی؟ فضلہ اتنی تھی. تمہاری عمر کیا ہے اپنی؟ آپ نے کہا 22 سال. حالانکہ ٹھیک 22 تو نہیں ہوئے ہوتے، اس میں کچھ مہینے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح راوی نے یہاں پر دونوں چیزوں میں، آگے بھی آ رہی ہے بات، وہ یہ کہ دونوں چیزوں میں آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. ایک یہ کہ اقام مکہ 10 سنین، مکہ میں 10 سال قیام کیا. حالانکہ مکہ میں
13 سال قیام ہے. وبالمدینۃ 10 سنین اور مدینہ میں 10 سال قیام ہے. یہ ٹھیک ہے. فتوفاہ اللہ علی رأس 60 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو آپ کا انتقال کب ہو گیا؟ جب آپ 60 سال کے تھے. حالانکہ 63 سال آپ کی عمر تھی، تو 3 سال یہاں پر پھر وہ مائنس کر دیے گئے. وہ ابھی دیکھیے ولیس فی رأسہ، حضور کے جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت کی حالت بتا رہے ہیں، بالکل لا آخری جو بیان ہو سکتا ہے حضور کا، اپڈیٹ بالکل اطلاع جو ہو سکتی ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ جب آپ کی وفات سے پہلے آپ کے سر اور داڑھی دونوں ملا کر 20 بال بھی سفید نہیں تھے. سر اور داڑھی دونوں ملا کر بمشکل 20 بال سفید ہوں گے. یہ صحابی کا بیان ہے، بمشکل بھی. اور وہ صحابی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ بار کبھی مل لیے ہوں، ایسے صحابی جو بالکل مستقل گھر کے آدمیوں کی طرح رہا کرتے تھے. تو آپ کے سر اور داڑھی دونوں ملا کر بمشکل 20 بال تھے. یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ کیا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ تھا؟ ایسا نہیں ہے. اگر معجزہ ہونا ظاہر ہونا ہوتا تو کوئی بالی سفید نہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچرل زندگی گزار رہے تھے، جیسا ایک عام آدمی زندگی گزارا کرتا ہے، ایسی زندگی گزار رہے تھے. اس کے بعد اچھا کوئی ہم میں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں آج کل اصل میں ٹینشن بہت ہوتی ہے، ڈپریشن بہت ہوتا ہے، اس لیے بال بہت جلدی سفید جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ٹینشن ہو سکتی ہے نا؟ ایسی فکر جو آدمی کو رات میں سونے نہ دے، ایسی فکر جو آدمی کو رات میں اتنی دیر کھڑا کر دے کہ اس کے پاؤں پہ بھرم آ جائے، ایسی فکر جو آدمی کو پیروں تک سر سے لے کے پاؤں تک خون میں ڈوبنے پہ مجبور کر دے اور اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہو، ہے نا؟ یہ بے شمار چیزیں بھائی حضور کی فکر کا آدمی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ صرف 20 بال بمشکل 20 بال سفید ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے نزدیک اپنی جسم کی حفاظت کا بہت زیادہ معمول تھا جسم کی. اسی لیے صحابہ کرام میں آگے آئیں گی بھی چیزیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور اس لیے تیل لگانے کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، کنگھی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. اور وہ کچھ کتابیں بھی درائی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہیں چیزیں، کہ داڑھی میں جو بال سفید ہو گئے تھے، 2-3 بال سفید تھے داڑھی میں، وہ عام طور پر خوشبو لگانے کی وجہ سے. آپ نے خوشبو لگائی یا نہیں لگا لیا، اس کے بعد عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پر پھیر لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ عام طور پر مشک وغیرہ کے اثر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا تھا ہمارے ہاں عرب میں، اس لیے ایسا ہوا ہوگا. غرض یہ کہ یہ بات بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ہے. ایک بات حضور کے بارے میں جو پتہ چلتی ہے وہ تو اپنی جگہ پتہ چل رہی ہے، لیکن اس میں بڑا پیغام بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی، اچھی طرح رکھنے کی کوشش کریں. چلیے صاحب. حدثنا حمید بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبط اسمر اللون اذا مشى يتكفأ. حدثنا محمد بن البشار قال حدثنا محمد بن البشار يعني عبدية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء عن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم عن هرمز عن نافع بن جبير عن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين شفن الكفين والقدمين زخم الرأس زخم القراديس طويل مسربة إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثل. جی
اب یہاں پر دوسری حدیث آ رہی ہے، یہ بھی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں. صرف وہ باتیں بیان کرتے جاؤں گا میں جو اب الگ آئی ہوں گی، پہلی حدیث میں نہیں گزری ہوں گی. اس میں دو باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اسمر اللون کہا گیا اس میں. اس سے ہمارے اردو جو شرح لکھنے والے ہیں اس کی، ان لوگوں کو ذرا سا گڑبڑ ہوا. اسمر کے معنی ہوتے ہیں گندمی. گندمی رنگ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی میں اسمر. بظاہر جو لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے، اچھا خاصا دبا ہوا رنگ کہہ لیں آپ اس کو. تو عام طور پہ اردو میں بھی جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہی کر دیا گیا ہے. لیکن اسمر کا ترجمہ اسمر اللون، لفظ اسمر کے معنی تو ہیں وہی گندمی، لیکن اسمر اللون جب کسی انسان کو کہتے تھے عرب والے تو عام طور پر ایسے انسان کو کہتے تھے جو سفید ہو اور اس کے چہرے پر کچھ سرخی ہو. یعنی پرسن کے لیے، انسان کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو اسمر اللون ایسے کے لیے استعمال کرتے تھے. ہم لوگ چونکہ اردو میں ترجمہ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں پکڑ کے، تو عام طور پہ ترجمہ ہم نے کر دیا بغیر سوچ سمجھے کہ اسمر اللون گندمی رنگ تھا. تو حدیثیں ساری ختم ہو گئیں جن میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل صاف تھا اور سرخی مائل تھا، اس میں ہلکا سا لالی بھی تھی. تو حدیثیں ان پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے خاص طور پہ یاد رکھیں. اسمر اللون کا مطلب ہے کہ ایسا سفید جس میں سرخی ہو. ایک چیز میں نئی آئی ہے، اذا مشاء تکفا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو بہت ہی سنبھل کے چلا کرتے تھے. یعنی الٹپ. ایک تو ہے آدمی بالکل اس طرح چل رہا ہے بالکل مردوں کی طرح کہ لگ رہا ہے جان ہی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی بالکل ہبڑ دبڑ یہاں بھی ٹکرا رہا ہے وہاں بھی ٹکرا رہا ہے. اس سے دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے بالکل درمیانی چیز ہمارے لیے کہ آدمی چل رہا ہے بازار میں چل رہا ہے تو اس طرح سے چلے کہ وہ باوقار چال ہو، سر اس کا جھکا ہوا ہو. سر نہ ہو تو کم سے کم نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور نگاہیں آدمی کی جھکی ہوئی ہیں. اور بازاروں میں وہ ہنسی مذاق کرتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، اللہ بلا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا. نہ تو بہت ہی اکڑ کے چل رہا ہے جس کو کلام پاک میں منع کیا گیا، نہ بالکل سر جھکا کے چل رہا ہے کہ کمبے جا کے ٹکرا گیا، بلکہ اس کے درمیان کی صورتحال تھی باوقار چال، متواضعانہ چال. ایسی چال جو کہ باوقار بھی ہو اور اس میں تواضع بھی ہو، جھکاؤ بھی ہو. ایسی چال کو کہا جاتا ہے تکفا. آگے کی حدیثوں میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اس چال کو اس طرح سے تعبیر کیا صحابہ کرام نے، گویا کہ کوئی آدمی کسی ڈھلان سے اتر رہا ہو. کوئی آدمی جب ڈھلان سے اترتا ہے تو وہ الٹپ تو نہیں بھاگتا بلکہ بہت ہی سنبھل کے اترتا ہے. یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام چال کا تھا. آپ بہت ہی سنبھل کر چلا کرتے تھے. آگے چل کے پھر قدموں کی بات بھی آئے گی کہ قدم کس طرح کے رکھتے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا. تو چلنے کے بارے میں ایک بات آ گئی. اس کے بعد پھر ایک حدیث آئی ہے جس میں حضرت براء بن عازب نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو تھا وہ بہت ہی متوازن، بہت ہی درمیانی انداز کا جسم تھا آپ کا. اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ کے جو کندھے تھے، دونوں کندھے جو تھے، ان کے درمیان کا فاصلہ اچھا خاصا تھا. فاصلے کا مطلب کیا ہے کہ سینہ چوڑا تھا. دونوں کندھوں کے درمیان فاصلے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ چوڑا تھا، کشادہ تھا. اور اس کے بعد بالوں کے بارے میں کہا گیا. بالوں کے بارے میں یہ ہے، جگہ جگہ آتا جائے گا الگ الگ، جس صحابی نے جو دیکھا اس نے وہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے بال رکھے ہیں. سر مڑوایا بھی ہے، بہت کم، عام طور پر ضرورت کے تحت. ورنہ عام طور پر پتہ نہیں کہاں سے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ سر منڈوانے کو ہم نے سنت، اہتمام سے سنت قرار دینا شروع ہو کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے بال رکھے ہیں. سر منڈوایا بھی ہے، چھوٹے بال نارمل جو ہوتے ہیں اس طرح کے بھی رکھے ہیں، پٹھے بھی رکھے ہیں، کندھے تک بھی رکھے ہیں بال. تو یہ تمام بال رکھنا اللہ کے رسول ثابت ہے. عرب کے معاشرے میں ماحول تھا اور رکھے جاتے تھے. اس میں قطعاً کوئی برائی ان میں سے کسی طرح کے بال میں سمجھی نہیں جاتی تھی. یہی حضور کا بھی معمول تھا. تو یہاں پر جو بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ کے صحابی نے، حضرت براء بن عازب نے جب دیکھا تو فرمایا کہ آپ کے بال عظیم الجمہ بہت ہی گھنے بال تھے. کالے بال بالکل گھنے جو ہوں، بہت ہی گھنے بال تھے. اور جب صحابی نے دیکھا اس وقت انہوں نے بتایا کہ کان کی لو تک حضور کے بال تھے، یعنی تقریباً نارمل قسم کے، اس سے تھوڑے بڑے ہوئے بال تھے آپ کے. اور جب انہوں نے دیکھا اس وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سرخ لباس پہن رکھا تھا. اب یہاں پر ایک ذرا سا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا علماء میں کہ سرخ لباس مردوں کے لیے پہننا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ مختلف اقوال ہیں. سب سے ہلکا قول جو ہے وہ امام منیفہ کا یہ ہے کہ وہ سرخ لباس مردوں کے لیے مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ ہے، نہ پہننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار پہنا. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرنا یا نہ کرنا وہ قانون کا حصہ بن جاتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام ایسے کیے
جو کہ مثال طور پر آپ نے سنا ہوگا مسواک کی اہمیت کے بارے میں. حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مسواک کو اگر تم لوگوں کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضروری قرار دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر لیا کرو, دانت صاف کر لیا کرو ہر نماز سے پہلے. لیکن تم لوگوں کی پریشانی کا خطرہ ہے, یعنی اگر کرتے جاتے تو پھر معاملہ ختم ہوگا, پھر وہ ایک ضروری چیز بن جاتی ہے. اب آدمی کو رکھنا ہی پڑتا ہے. تراویح کے معاملے میں جو ہے 2 دن آپ نے تراویح باجماعت سے آپ نے پڑھی, 3 دن آپ نے تراویح جماعت سے پڑھی. اس کے اگلے دن خوب بھیڑ مسجد میں جمع ہو گئی کہ آج دھواں نماز ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہی نہیں اور آوازیں سن رہے تھے اندر, اپنا اندر نماز پڑھی. صبح میں وہ صبح صادق کے وقت تشریف لائے. وہ صحابہ کرام اس وقت تک بیٹھے ہوئے تھے کہ اب نکلیں تب نکلیں, امامت کریں, نماز پڑھیں. حضور اس وقت تشریف لائے, فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز تمہارے لیے فرض نہ قرار دے دی جائے. تو حضور کا کوئی کام کرنا نہ کرنا اصل میں وہ قانون کا حصہ بن جایا کرتا تھا. اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کرتے تھے اور بہت سے کام نہیں کرتے تھے, ان کو چھوڑ دیتے تھے چاہنے کے باوجود بھی. تو یہ کام بھی انہی میں سے ہے. حضور نے سرخ کپڑے جو پہنے ہیں وہ صرف جواز کے لیے, بیان جواز کے لیے شریعت اسلام میں کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہاں یہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. ضرورت ہو آدمی کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جس دن حضور کو دیکھا تو اس دن آپ نے سفید کپڑے, لال کپڑے, سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور آپ سے بہتر, دیکھیں کہا گیا ما رأیت شیئا, یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی انسان کو آپ سے بہتر نہیں دیکھا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. چیز کہا گیا یعنی مجھے نہیں لگتا کہ صحابی کا کہنا یہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کائنات میں کوئی خوبصورت ترین چیز بھی کوئی ہو اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو آدمی اس چیز کی طرف چلا جائے, حضور کی طرف نہ جائے. مجھے نہیں لگتا, یعنی گویا کہ صحابی یہ بتانا چاہتے ہیں میں نے حضور سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. آگے جو بات کہی گئی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کی ہے. حضرت علی والی حدیث جو ہے پڑھ لی تھی نا, جی ہاں, حضرت علی والی حدیث جو ہے محمد ابن اسماعیل والی. ایک بات یاد رکھیے, محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ محمد اسماعیل بخاری, یعنی امام ترمذی سے امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے, یہ اس کی اہمیت ہے. تو اس میں امام بخاری فرماتے ہیں, بلکہ آگے چل کے راوی حضرت علی فرماتے ہیں, آگے چل کے امام ترمذی نے امام بخاری سے سنا, پھر بیچ میں 2-3 راوی اور ہیں, اور پھر وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. اچھا, یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ گھر کے آدمی ہیں, اس لیے کئی چیزیں ایسی بیان کر رہے ہیں جو عام آدمی بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کے بارے میں, آپ کے چہرے کے بارے میں, آپ میرے چہرے کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں, ٹوپی, کپڑا وغیرہ ان کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو بیان نہیں کر سکتا عام آدمی, حضرت علی بیان کر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں تھیں اور آپ کے پیر جو تھے, کہہ لیں کہ پیروں کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے نیچے پنجہ جو ہے وہ بہت ایسا نہیں تھا, اس ہڈیاں نکلی ہوئی نہیں تھی بلکہ گوشت تھا, اچھا گوشت, گوشت سے بھری ہوئی چیزیں تھیں. یعنی آپ کے ہاتھ میں ہڈیاں چپتی نہیں تھی کوئی مسافہ کرے, بلکہ اس کا سامنا گوشت سے ہوتا تھا, گوشت تھا ہڈی آپ کی ہتھیلی میں بھی اور پیروں میں بھی. اس کے علاوہ سر کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا, اچھا مناسب, یعنی بھدا بڑا نہیں بلکہ وہ سر جس کو ہم نارمل انداز میں بڑا کہتے ہیں, آپ کا سر بڑا تھا. دوسرے ایک بات یہ بیان کی گئی کہ آپ کے طویل المسربہ کہ حضور کے زخم القرادیس, عام طور پہ ہڈیوں کے جو موڑ تھے, یعنی کوہنیاں ہیں یا انگلیوں کے موڑ ہیں یا مونڈے ہیں, گھٹنے ہیں, ٹخنے ہیں, ہڈیوں کے جوڑ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے مضبوط قسم کے تھے. جوڑ جب مضبوط ہوگا تو ظاہر بات ہے ہڈی مضبوط ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جوڑ بہت مضبوط ہو ہڈی بہت باریک سی ہو, کوئی بیماری میں کسی ہو سکتا ہے, ورنہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. تو جوڑ کے مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ ہڈیاں آپ کی بہت ہی مضبوط, تندرست, توانا تھیں. اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے سینے پر, سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی, یعنی آپ کے پیٹ پر سینے بال نہیں تھے بلکہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر چلتی چلی آئی تھی جو کہ نیچے تک آ گئی تھی. اس کے بعد پھر وہ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انما ینحت من سبب, کسی ڈھلان سے اتر رہے ہوں. نہایت سنبھل کے آپ قدم رکھا کرتے تھے. حضرت علی فرما رہے ہیں میں نے ایسا آدمی نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. حضرت پیچھے آپ یہ بات خاص طور پہ دیکھیں, حضرت انس بن مالک اگر فرماتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے دنیا دیکھی کیا تھی, اور واقعی حضرت انس بن مالک آخر تک نکلے نہیں, مدینہ منورہ میں ہی آپ کا قیام رہا, آپ نکلے نہیں وہاں سے. لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں, حضرت علی دنیا میں دیکھے ہوئے آدمی, امیر المومنین بھی رہے, کوفہ تک پہنچے, پھر وہاں پر امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اور بہت ہی ہنگامہ خیز دور ہونے کی وجہ سے مختلف فوجی, مختلف کیا نہ جانے کیا آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد آپ کا فرمانا اس لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ میں نے آپ جیسا آدمی نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا.
ایک خاص بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جو حضور کے غسل میں بھی شامل رہے ہیں وفات کے بعد، لہٰذا بہت سی چیزیں ایسی ان کو معلوم ہوں گی جو دوسروں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہو سکتی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بهذه الإسناد نحوه بمعناه. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت معا. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة. من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا. قال وسمعت أعرابيا يقول في كلام تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعنه حجونة أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن كثير اللحم. والمكلثم المدبر الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة ذو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور تقول إن حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. بس رک جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں ابراہیم ابن محمد. ابراہیم محمد کون ہے؟ یہ محمد ابن الحنفیہ کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے ہوتے ہیں، بلکہ پر پوتے. حضرت محمد ابن الحنفیہ نام ہی ان کا. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ پوچھا کرتے تھے، حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے. وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں. ان میں سے کئی باتیں جو ہیں وہ گزر چکی، جو باتیں نہیں ہیں وہ ہم ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو تھا، آپ کے پورے جسم میں وہ عام طور پر جو باتیں ابھی ہتھیلی کے بارے میں کہی گئیں، وہ ایسا ہڈیوں سے ہڈیاں نکلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ٹھکا ہوا، اس کو کہتے ہیں ہم گٹھا ہوا گوشت جسم کہتے ہیں، اس طرح کا آپ کا جسم مبارک تھا. آپ کا چہرہ جو ہے وہ نہ تو بالکل گول تھا، بعض بالکل ایسے گول ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کے ہنسی آتی ہے، ہاں، اور نہ ہی بالکل ایسا تھا کہ بالکل لمبا، بلکہ درمیانی جو نارمل ہونا چاہیے اس طرح کا آپ کا چہرہ تھا. آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ بہت ہی کالی تھیں، بہت سیاہ تھیں. اس کے علاوہ آپ کی پلکیں جو تھیں وہ اچھی خاصی لمبی تھیں، اور وہ آپ کی ہتھیلیاں، پیر وغیرہ چیزیں آ گئیں. آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، یعنی پچھلے حصے میں دونوں کندھوں کے درمیان، صحابہ کرام دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان اور دائیں طرف، تقریباً تھوڑا سا دائیں طرف کہہ لیں، یعنی کہ گردن کا یہ حصہ جہاں ختم ہو رہا ہے تقریباً اس طرف آپ کے جسم پر ایک نشان تھا جو کہ خاتم نبوت تھی، مہر نبوت تھی. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر نبوت کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی کسی جسم میں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے.
وہ کتابیں جو چلی آ رہی تھیں، وہ یہودی اور وہ چیزیں، وہ میں نے ابھی جو ذکر کیا خصائص کا، ان میں کچھ چیزیں میں نے جمع بھی کی ہیں اپنے پاس. تو اس میں ان کتابوں کے خصائص کی دوسری کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کو معلوم تھے اس بات کا کہ ایک نبی آنے والا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اور جو بہت ساری انہوں نے علامتیں نکال رکھی تھیں، ان میں سے ان کی کتابوں میں جو علامتیں بیان کی گئی تھیں اس میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ جو نبی آئے گا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری والا کے ایمان لانے کا واقعہ وہ آگے آئے گا، اگر کسی کے ذہن میں ہوگا تو اس میں یہی بات ہے. پورا انہوں نے واقعہ بیان کیا اپنا، میں اسلام کیسے لایا، یہاں گیا وہاں گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، مجھے ایک آدمی ملا اس نے کئی علامتیں بتائیں ایسا. آخر میں اس نے بتایا ہے کہ مجھے 3 علامتیں بتائی گئی تھیں، نبی یہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، یہ نہیں کرتے ہوں گے. آخر میں کیا کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تو ایک دن جا کے انہوں نے پیچھے سے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کی مہر نبوت ہے. ایک ایک کر کے وہ دیکھتے جا رہے تھے مہر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، چیز علامتیں پوری ہو رہی کہ نہیں. ساری علامتیں پوری ہوتی گئیں، آخری بچی تھی مہر نبوت. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں. ایک خاص بات یہ ہے اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو، یہودیوں کو اتنا یقین تھا اپنے ستارہ شناسی پر، اپنے ایسٹرالوجی کے ذریعے وہ پتہ لگا لیتے تھے کیا ہے کیا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن کئی یہودی انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی وہ عام باتیں چلنے لگی ہوئی تھیں یہودیوں میں جو راہب تھے کہ بھائی فلاں ستارہ جو لال والا نظر آتا تھا وہ اب غائب ہو گیا ہے، اس کا مطلب جو نبی مبعوث ہونا تھا وہ آ چکا دنیا میں. اور یہ ان کے ذہن میں بالکل تھا. حتیٰ کہ ایک عجیب ہے بات، حیرت کی آپ کی شاید معلومات میں اضافہ ہو اس سے، کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہر طرف کیا تھا، ہر طرف تو بت پرستی تھی. مدینہ منورہ میں نجران وغیرہ کے علاقے جو تھے ان میں بہت تھوڑے سے عیسائی تھے. اس کے علاوہ یہودیوں کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا مدینہ. ورنہ جو یہودی تھے وہ حجاز سے باہر تھے، یعنی شام میں تھے، فلسطین سے بھگا دیے گئے تھے، جو بچے کچھ رہ گئے تھے وہاں تھے، موجودہ شام جو ہے وہاں تھے، اس طرح کچھ تھے. یا ورنہ عام طور پر یہودی نہیں تھے. مدینہ منورہ میں آئے کہاں سے، اور پھر یہیں سے جب بھگائے گئے تو پھر خیبر گئے. تو آنے کا واقعہ بھی اصل میں ان کے یہ ہے کہ یہودیوں کے جو ان کے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے پتہ لگایا تھا اپنے آسمان کے علم کے ذریعے، فلکیات کے علم کے ذریعے، ستارہ شناسی کے ذریعے، جو نبی آئے گا وہ کہاں آئے گا. قرآن میں تذکرہ ہے، نام نہیں ہے، بخت نصر کا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ان پر ظلم کیا فلسطین کے علاقے میں، مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے، تو وہاں پر بخت نصر کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بخت نصر نام تھا اس بادشاہ کا. تو جب اس نے ان کو مار پیٹ کے بھگایا تو پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے. ان میں سے 2-3 قبیلے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی بھاگنے دوڑنے کا فائدہ ہے نہیں، جو نبی آخری آنے والا ہے وہی ہمیں بچائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ کوشش کر کے، محنت کر کے، اپنے علم کے ذریعے پتہ لگاؤ کہ کہاں آنے والا ہے، اور اسی علاقے میں جا کے ڈیرا ڈال دو. جب نبی آئے گا بس تبھی ہمیں چین ملے گا، ورنہ چین ملے گا نہیں ہمیں. اس کے ذریعے ان لوگوں نے آہستہ آہستہ پتہ لگا کر وہ یثرب کے علاقے میں پہنچے کہ وہ نبی یہیں آنے والا ہے، اور وہیں جا کر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا. اور یہ بات اگر آپ خصائص کی کتابیں پڑھیں، لیکن روایتیں اصل میں یہ ہے کمزور بہت ہیں، لیکن اگر صرف انہیں ہسٹوریکل تاریخی نظر سے پڑھیں آپ تو وہ بالکل ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھی. بھائی تم یہاں پہ کہاں سے آ گئے آپس کے، عیسائی کہتے تھے ان کے، یا کفار جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو نبی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا، ہمیں غلبہ ہوگا، پھر ہم یہاں سے اپنے واپس چلے جائیں گے فلسطین. اس طرح کی باتیں ان میں عام طور پہ چلتی رہتی تھی. وہ پھر بات الگ ہے، دوسرا موضوع ہے کہ وہ کیا ہوا، کیوں تبدیلیاں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی. غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مہر نبوت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی اس زمانے کے بالخصوص عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے وہ معروف چیز تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ جو نبی مبعوث ہوں گے ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی. اس کی پھر آگے چل کر آئے گا بھی، اس کو آپ یہیں سمجھ لیں کہ مہر نبوت میں کیا تھا کہ 2 باتیں ملیں گی. ایک صحابی بیان کریں گے کہ میں نے دیکھا تو وہ کالا کالا سا، ہلکا سا ایسا لگا ایسا گوشت ابھرا ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے بالوں کا چھوٹا سا گچھا ہو، کالا سا. کچھ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل سرخ تھا. تو اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. عام طور پر جو چیز زیادہ سرخ ہو جاتی ہے اس کو اگر آدمی ہلکے سے اندھیرے میں دیکھے تو آدمی کو کالی ہی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں کالا ہی ہے. یہ کتھئی ہے، روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کتھئی ہے، لیکن اگر ہم اندھیرا کر دیں یہاں پہ تو دیکھیں چوئی کالے سے کچھ رکھا ہوا ہے. تو جن صحابہ کرام نے اندھیرے میں دیکھا انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں بھائی وہ کالی چیز ہے، اور جن لوگوں نے بالکل قریب سے بالکل روشنی میں جنہیں دیکھنے کا موقع ملا انہیں لگا کہ انہوں نے صاف محسوس کیا وہ سرخ چیز ہے. تو عام طور پر وہ یہی بات ہے کہ وہ سرخ قسم کا ایسا لگتا تھا ایسا گوشت تھوڑا سا ابھرا ہوا ہو. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے کبوتر جو ہوتا ہے، کبوتری اس کے انڈے کے برابر
کے برابر کی، اور کم تقریباً اسی شیپ میں ایک گوشت سا بھرا ہوا تھا جو کہ مہر نبوت کے طور پر تھا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ خاتم النبیین، حضرت علی بھی فرمایا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ کہ وہ خاتم النبیین تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر نبوت ختم ہو گئی آپ کے بعد۔ اب اجود الناس صدرا، انسانوں میں میرے لحاظ سے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی، ہم نے ان سے سخی کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اصدق الناس، زبان کے لحاظ سے سب سے سچے، الینہم علیقتاً، لوگوں میں میل جول کے لحاظ سے، پیش آنے کے لحاظ سے انتہائی نرم، سب سے نرم تھے۔ اکرم عشیرتاً، عرب میں خاندان کے لحاظ سے سب سے معزز، سب سے مکرم۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ، اگر کوئی آدمی اچانک آتا تھا تو روب میں آتا تھا، عام طور پہ آدمی بول نہیں پاتے تھے سامنے، وہ خاموشی سے سلام کلام کر کے آدمی چپ ہو جاتا تھا، لیکن وہ لوگ جو گھل مل جاتے تھے اور اچھی طرح سے گھلنا ملنا ان کا ہو جاتا تھا، وہ بہت بے تکلف ہو جاتے تھے، اور پھر وہ بالکل اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جایا کرتے تھے۔ بھائی حضرت زید والا واقعہ جو ہے وہ بے مثال ہے اپنے آپ میں، اس کی شاید کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی باپ اس طرح تڑپ رہا ہے، اتنا تڑپ رہا ہے کہ اس نے بیٹے کی تڑپ کو یاد کرتے کرتے اس نے اپنا جسم بالکل گلا لیا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، سب کچھ لٹا دیا، بالکل سڑک پر آنا اس کو کہتے ہیں، لیکن بیٹا مل جائے میرا۔ حضرت زید جو تھے انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ غلام کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے تھے، اور باپ نے اس چکر میں آ کے شاعری شروع کر دی تھی، لمبے لمبے قصیدے ان کے آج بھی ملتے ہیں باپ کے، ان کے جو وہ اپنے بیٹے کی یاد میں کہا کرتے تھے۔ پتہ ہوتے پتہ چلا کہ بھائی وہاں پر ہے، مکہ جانا پڑے گا۔ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تھے، کہا بھائی ایسا ہے، میں ان کا باپ ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک، بلاؤ بھائی زید کو بلاؤ، کہ زید تمہارے باپ میں جانا چاہو چلے جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا تھا میں زبردستی نہیں بھیجوں گا، جانا چاہیں گے چلیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ حضور نے ان کو بلایا، کہا کہ بھائی تمہارے والد صاحب آئیں، وہ ملے، بالکل نارمل انداز میں ملے۔ باپ کے ذہن کے 1000ویں حصے میں بھی نہیں ہوگا گمان کے کہ بیٹا منع بھی کر سکتا ہے، یعنی آزادی کی، سرداری کی زندگی کو چھوڑ کے ظاہری طور پہ غلامی کی زندگی قبول کر لے گا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا بیٹا چلو، کہاں چلوں، کہا گھر کہاں جاؤ، یہاں سے میں نہیں جاتا تھا، یعنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت زید جو بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہا، بحیثیت غلام رہا میں، اور حضور نے نہ صرف یہ کہ ڈانٹنا پاٹنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کبھی غلطی ہو گئی تو یہ بھی نہیں پوچھا ہے کیوں کیا بھائی، سب اس طرح نہ کیا کرو، یہ بھی نہیں کیا، کر دیا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہٹا تو ختم کرو معاملہ، کچھ ٹوٹ گیا پھوٹ گیا